کتاب میں آپ لوگ صفحہ نمبر 7 پہ دیکھیں، تین فقیر۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے، یا جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں، جتنے جاندار پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے جو بالکل ہی نالائق ہے اور اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوئی ہے۔ تو آج یہ سبق پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تین فقیر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اپنی رعایا کا یعنی اپنی عوام کا، اپنے لوگوں کا۔ اس کی رعایا خوشحال تھی۔ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا۔ رعایا بھی بادشاہ کی انصاف پسندی کی وجہ سے اس سے محبت کرتی تھی، یعنی اس کی عوام، اس کے لوگ بھی اس کے انصاف کرنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے۔ حکومت کے کاموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا، یعنی وہ اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کر لیتا تھا اور پھر اس کو کیا شوق تھا؟ شکار کرنے کا شوق تھا۔ امور مملکت یعنی اپنی مملکت کے کاموں سے فارغ ہو کر کی انجام دہی سے بادشاہ کو جب بھی فراغت ملتی یعنی فارغ وقت ملتا تو وہ اپنے خاص مصاحبوں کے ہمراہ شکار کو نکل جاتا، یعنی اپنے ساتھیوں، اپنے خادموں کے ساتھ وہ شکار کے لیے نکل جاتا۔ ایک روز بادشاہ جب شکار سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے تین فقیر ملے۔ کون ملے؟ تین فقیر ملے۔ یہ تینوں نابینا تھے، یعنی اندھے تھے۔ وہ کئی روز سے بھوکے تھے۔ جب بادشاہ کی سواری ان کے قریب سے گزرنے لگی تو انہوں نے خیرات کے لیے صدا لگائی۔ بادشاہ نے جب ان فقیروں کی حالت دیکھی تو اسے ان پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ ان فقیروں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آئے۔ خادم خاص یعنی ان کا جو خاص نوکر ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کو کہا۔ شہر آنے کے بعد بادشاہ نے ان فقیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا۔ فقیروں کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کے بعد بادشاہ جب اپنے محل میں جانے کے لیے مڑا تو ایک نابینا فقیر آگے بڑھا اور بولا، ہم نے آپ کی فیاضی اور انصاف پسندی کی بڑی تعریف سنی ہے۔ آپ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی درازی عمر کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی آپ کی درازی عمر کا کیا مطلب ہے؟ لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ نے ہم غریبوں کے ساتھ بھی نہایت اچھا برتاؤ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیں۔ ہم آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔